السلام علیکم، جابز اینڈ انفو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ قطر میں پاکستانیوں کے لیے ٹیچرز کی جو نوکریوں کا اعلان کیا گیا ہے ان کی تفصیل کیا ہے، آپ نے ان پر کس طرح آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ آن لائن اپلائی کرنے کے لیے ہم نے ان کا افیشیل ویب سائٹ اوپن کی ہوئی ہے اور اپلیکیشن فارم بھی اوپن کیا ہوا ہے، اور ان کی افیشیل جو ہے وہ ہم نے ایڈورٹائزمنٹ بھی اوپن کی ہوئی ہے۔ ابھی آپ کو ساری تفصیل اس ویڈیو میں بتائی جائے گی۔ تو ہمارا یہ چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیلی بیس پہ جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان میں نوکریاں آتی ہیں، آپ کو ان کی تفصیل اور اپلائی کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو آل پہ سیٹ کر دیں، تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے واٹس ایپ پر اور جو ہے یوٹیوب کے نوٹیفیکیشن پر آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ واٹس ایپ پر اس طرح ملتی رہیں کہ آپ یہ جو واٹس ایپ کا نمبر سکرین پر چل رہا ہے، اسے سیو کر کے آپ جو ہے ہمیں میسج کر دیں، پھر آپ کو اسٹیٹس کے ذریعے تمام کی تمام اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ تو چلتے ہیں، باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ان کی جو افیشیل ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ بھی ہم نے اوپن کی ہوئی ہے، یہ جو آپ کے سامنے دکھ رہی ہے۔ تو یہ ان کی افیشیل جو ہے نا ایڈورٹائزمنٹ ہے۔ تو اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انگلش ٹیچر ہے، تو یہ ہے سیکنڈری لیول کا، ٹھیک ہے نا۔ سیکنڈری لیول کے ٹیچر کے لیے یہ مطلب جو ہے آپ کے سامنے میں نے اوپن کی۔ تو اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے وہ آپ کی کم از کم بی ایس یا ماسٹر ہونا چاہیے انگلش میں، اور 3 سال کا اگر آپ کا آئی جی سی ایس سی میں ایکسپیرینس ہے۔ آئی جی سی ایس سی کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اگر آپ نے سیکنڈری لیول کے بچوں کو یا ہائر سیکنڈری لیول کے بچوں کو کم از کم پڑھایا ہوا ہے، تو وہ پھر آپ کا ایکسپیرینس جو ہوتا ہے وہ آئی جی سی ایس سی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے لیے جو ہے کرائٹیریا تھا اپلائی کرنے کا۔ ماسٹر ڈگری ہولڈر، یہ جو آگے لکھا ہوا ہے نا، یہ آپ کی تنخواہ لکھی ہے کویتی دینار میں، کویتی مطلب جو ان کی کرنسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیچلر کے لیے تھوڑی سی کم ہے، اور ماسٹر جنہوں نے کیا ہو ان کی تھوڑی زیادہ، حالانکہ بیچلر اور ماسٹر ایک ہی ڈگری یہاں کنسیڈر کی جاتی ہے ماسٹر کے برابر، لیکن یہ تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ ہے۔ نیچے آ جائیں، میتھمیٹکس سیکنڈری لیول کا جو ٹیچر ہوگا اس کے لیے مطلب جو کوالیفیکیشن ہے وہ بھی کم از کم بی ایس میتھمیٹکس کم از کم ہونی چاہیے سیکنڈری لیول کے ٹیچر کے لیے۔ تو 3 سال کا اس کا بھی آئی جی سی ایس سی کا مطلب ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ، مطلب 9ویں 10ویں کے بچوں کو جنہوں نے پڑھایا ہوا ہے، تو ان کے پاس آپ کا جو ہے تجربہ بھی ہے 3 سال کا کم از کم، تو بھی اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ میتھمیٹکس ایلیمنٹری اسکول کے لیے، اس کے لیے کم از کم بی ایس میتھمیٹکس 3 سال کا اس کے لیے تجربہ ہونا چاہیے، چاہے وہ جو ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے، مطلب چاہے اس نے 6ٹی 7ویں 8ویں کے بچوں کو بھی پڑھایا ہوگا، وہ تجربہ بھی اس پہ چل جائے گا۔ لیکن اگر آئی جی سی ایس سی کا ہے تو پھر اس سے پریفرنس ملنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے بزنس اسٹڈیز ہے، اس کے لیے یہ سیکنڈری لیول کی ہوگی ٹیچنگ کی جاب، اس کے لیے ایم کام یا ایم بی اے چاہیے ہوگا، ایٹ لیسٹ 3 ایئرز ٹیچنگ ایکسپیرینس۔ آئی جی سی ایس سی کا اس کا جو ہے ایکسپیرینس وہ ریکوائرڈ ہے۔ اور ہوم روم ٹیچر ہے، اس کے لیے پرائمری لیول ہے، تو ایم ایس ہونا چاہیے یا بی ایس ان انگلش ہونا چاہیے، اور 3 جو ہے سال کا کم از کم تجربہ ہونا چاہیے کسی بھی کلاس کے لیے۔ کے جی ٹیچر ہے، مطلب یہ کنڈر گارٹن، مطلب یہ کہ بی ایس پلس مونٹی سوری ڈپلوما جس کی یہ کوالیفیکیشن ہے، اور کم از کم ای وائی پی ایس میں 3 سال کا تجربہ بھی ہے، تو وہ اپلائی کر سکتے۔ اب یہ جو تجربہ ہے ای وائی پی ایس، یہ کیا ہے؟ یہ ہے جو انیشیل لیول کا جو ہوتا ہے نا بچہ، مطلب جو ہے بالکل نرسری سے لے کر جو 5ویں تک کی کلاسز ہوتی ہیں، وہ یہ ای وائی پی ایس کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو تفصیل بتا دی ہے۔ اپلائی کرنے کے لیے آپ نے جو ہے ان کی افیشیل ویب سائٹ اوپن، اور ایک بات اور سن لیں کہ اس کے لیے فری ویزا ہے، اور ٹکٹ وغیرہ بھی گورنمنٹ کی ہوگی، کمپنی کی طرف سے ہوگی، آپ بالکل گورنمنٹ کے ملازم کی حیثیت سے یہاں سے جائیں گے۔ تو جو ہے بقایا 1000 روپے اس کی بینک فیس ہے، جو اپلائی کے بعد آپ نے پے کرنی ہے، سوری اپلائی کے دوران آپ نے پے کرنی ہے، اور دوران آپ نے جو ہے اسے اپلوڈ بھی کرنا ہوتا ہے۔ اس کا جو ہے میں آپ کو آگے چل کے اس کا سارا پروسیجر بتاؤں گا۔ تو اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اپنے موبائل میں یا پی سی میں گوگل کروم کو اوپن کر کے oec.gov.pk کے لکھ لینا ہے، اور یہ سرچ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ انٹرفیس آ جائے گا۔ تو آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے کہ کریئر اپرچونٹیز فار پاکستانی ٹیچنگ سٹاف ان اسٹیٹ آف قطر۔
تو یہ وہ جابز ہیں جو بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں۔ اگر آپ ان کی ایڈورٹائزمنٹ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ لکھا ہوا ہے ایڈورٹائزمنٹ، اس کے سامنے یہ جو ڈاؤن لوڈ کا نشان ہے اس پہ آپ جیسے کلک کریں گے یہ آپ کے سامنے ڈاؤن لوڈ ہو کے آ جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ اپلائی کرنے کے لیے آپ نے کلک ہیئر فار اپلائی کے بٹن پہ یہاں پہ اس آپشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے، تو آپ جو ہے یہ پیج آپ کے سامنے ڈائریکٹلی اوپن ہو جائے گا۔ تو اس میں کچھ سٹیپس ہیں جس میں پرسنل انفارمیشن کا سب سے پہلا سیکشن ہے، اس کے بعد ایجوکیشن کا ہے، پھر ایکسپیرینس، پھر سمری، پھر ڈاکومنٹس، پھر ڈاؤن لوڈ، اسکلز، اوارڈ، لینگویجز، ریفرنسز۔ تو یہ سارے ضروری نہیں ہیں، اس میں آپ نے پرسنل انفارمیشن، ایجوکیشن، ایکسپیرینس، سمری، ڈاکومنٹس یہ لازمی ہیں، بقایا اسکلز، اوارڈ، لینگویجز، ریفرنسز یہ سارے آپشنل ہیں، اگر آپ کرنا چاہیں تو کرتے ہیں ورنہ اسے اگنور بھی کر سکتے ہیں۔ تو پرسنل انفارمیشن میں یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپنا فرسٹ نیم لکھنا ہے، اس کے بعد اپنا لاسٹ نیم آپ نے ادھر لکھنا ہے، اس کے بعد فادر نیم آپ نے ادھر ٹائپ کر دینا ہے، اپنا جینڈر ادھر سلیکٹ کر لینا ہے کیونکہ میل فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں، تو اگر آپ میل ہیں تو میل ورنہ فیمیل۔ اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر لینی ہے، اپنی چوز کر لینی ہے، اس کے بعد میرٹل سٹیٹس آپ نے ادھر بتا دینا ہے، CNIC نمبر آپ کا ادھر آلریڈی شو ہو رہا ہوگا جس کے تھرو آپ نے اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کیا تھا، پاسپورٹ نمبر اگر آپ کا ہے تو لگا دیں ورنہ یہ ضروری نہیں ہے، اسے بالکل خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ ریلیجن اپنا آپ نے مذہب ادھر چوز کرنا ہے، اس کے بعد ڈومیسائل آپ نے ادھر سلیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد ڈسٹرکٹ آف ڈومیسائل آپ نے ادھر چوز کرنی ہے اپنا جو۔ تو سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا پرماننٹ پروونس بتانا ہے، اس کے بعد پرماننٹ ڈسٹرکٹ بتانا ہے، آپ نے ادھر چوز کر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنا پرماننٹ ایڈریس ادھر ٹائپ کر دینا ہے جو بھی ہوگا۔ تو اگر آپ کا پرماننٹ اور جو ہے ٹیمپریری ایڈریس دونوں سیم ہے تو آپ ادھر یس پہ کلک کر دیں گے تو وہ آپ کا آٹومیٹکلی فل ہو جائے گا۔ تو یہ کرنے کے بعد آپ نے اسکرول ڈاؤن کر دیں، تو یہاں پہ آپ نے اپنی کانٹیکٹ انفارمیشن دینی ہے، اس کے لیے آپ نے یہاں پہ اپنا جاب ٹائٹل لکھنا ہے، اگر آپ کرنٹلی کہیں بھی جاب کر رہے ہیں تو وہ کس قسم کی کر رہے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے، کرنٹ لوکیشن وہ کون سی لوکیشن ہے جہاں پہ آپ جاب کر رہے ہیں وہ آپ نے ادھر ٹائپ کر دینی ہے، اس کے بعد اپنا فون نمبر آپ نے ادھر لکھ دینا ہے، یہ بالکل ایکٹیو لکھنا ہے، جو آپ کے نام پہ نہ بھی ہو تو چل جائے گا لیکن آپ کے موبائل میں یہ سم ایکٹیو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ کل کو اگر گورنمنٹ آپ کو کسی بھی قسم کا انفارم کرتی ہے، اپڈیٹ دیتی ہے تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ اسی نمبر پہ میسج آئے یا کال آ جائے۔ اگر یہ اسی پہ واٹس ایپ بنی ہوئی ہے تو آپ یہاں پہ یس پہ کلک کر دیں گے، واٹس ایپ نمبر آپ نے ادھر ٹائپ کر دینا ہے، تو اگر یہ مختلف ہے اس کے بعد ای میل آپ نے ادھر لکھ دینی ہے، تو اس کے بعد اپنا اسٹریٹ ایڈریس آپ نے ادھر ٹائپ کر دینا ہے، یہ لکھنے کے بعد آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا، تو ادھر آپ اپنے سوشل میڈیا کے کانٹیکٹس جو ہے وہ دے سکتے ہیں، یہاں لنک دے سکتے ہیں سوشل کانٹیکٹ، ٹھیک ہے، فیس بک کا، اس کے بعد یہ ضروری نہیں ہے اگر کوئی ہے تو دے دیں ورنہ اسے بالکل خالی چھوڑ دیں۔ ایمرجنسی کانٹیکٹ آپ نے ادھر بتانا ہے، اپنا گارڈین کا نیم آپ نے اپنے فادر کا نیم ادھر لکھ دینا ہے جو بھی آپ کا گارڈین ہو، اس کے بعد گارڈین فون نمبر آپ نے ان کا فون نمبر ادھر لکھ دینا، اور یہ لکھنے کے بعد آپ نے کنٹینیو ٹو ایجوکیشن اس پہ کلک کرنا ہے، تو آپ آٹومیٹکلی اس سیکشن پہ ایجوکیشن کے سیکشن پہ موو، تو دیکھ سکتے ہیں کہ پرسنل انفارمیشن ہماری جو ہے وہ سیو ہو گئی ہے سکسیزفلی۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے، اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے پہلے یہ ساری ایجوکیشن ایڈ کی ہوئی ہے، تو آپ کو سمجھانے کے لیے دوبارہ جو ہے آپ فارم فل کر کے آپ کو بتاتے ہیں، یہ پہلے والی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، تو اسے ہم جو ہے ساری ڈیلیٹ کر دیں گے۔ تو ہم نے جو پہلے ایجوکیشن ایڈ کی ہوئی تھی وہ ساری ہم نے ڈیلیٹ کر دی ہوئی ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے نیو ایجوکیشن جو ایڈ کرنی ہے وہ آپ نے ایڈ این ادر ایجوکیشن کے بٹن پہ آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے، تو آپ جو ہے اپنی ایجوکیشن میٹرک، انٹر، BA، BSc، BS، MSc جو بھی آپ کی ہو نا، آپ نے میٹرک سے اوپر تمام کی تمام ڈگریز اسی طرح فل کرنی ہے جو بھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ آپ نے ایجوکیشنل لیول ادھر سلیکٹ کرنا ہے، یہاں پہ جیسے سلیکٹ کریں گے آپ کے سامنے ایک لسٹ اوپن ہوگی، آپ نے سب سے پہلے میٹرک سلیکٹ کر لینا ہے، سیکنڈری اسکول سلیکٹ کر لینا ہے، جس طرح کہ آپ نے جیسے یہاں پہ کلک کیا آپ کے سامنے یہ لسٹ آ گئی ہے، آپ نے سب سے پہلے سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ SSC یا میٹریکولیشن یہ سارا ایک لائن میں لکھا ہوا ہے، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ آٹومیٹکلی سلیکٹ ہو جائے، تو یہاں پہ آپ نے کلک کر کے جو ہے انسٹیٹیوشن نیم سلیکٹ کر لینا ہے، اس کے بعد ڈگری پروگرام بتانا ہے، تو ڈگری پروگرام پہ جیسے کلک کریں گے میٹرک پہ آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر لینا ہے، اس کے بعد فیلڈ آف اسٹڈی یہ آپشنل ہے، یہ آپ کا ہو سکتا ہے سائنس یا آرٹس، یہ بھی سائنس یا آرٹس ہو سکتے ہیں، رجسٹریشن نمبر ضروری نہیں ہے اسے خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں، یہاں پہ پاکستان سلیکٹ کر لینا، اس کے بعد یہاں پہ اسٹارٹ ڈیٹ اور یہاں پہ اینڈ ڈیٹ آپ نے چوز کرنی ہے۔
تو سٹارٹ ڈیٹ اور اینڈ ڈیٹ میں لوگ جو ہے نا کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ سٹارٹ ڈیٹ آپ نے وہ لکھنی ہوتی ہے جو آپ کے رزلٹ کارڈ کے بالکل اینڈ پہ ڈیکلیریشن ڈیٹ یا ڈیٹڈ لکھا ہوتا ہے، اس کے سامنے جو ڈیٹ ہوتی ہے اس سے بالکل 2 سال پیچھے آپ چلے جائیں تو وہ سٹارٹ ڈیٹ ہوتی ہے، اور وہ جو ڈیٹ لکھی ہوتی ہے اینڈ پہ وہ ہوتی ہے آپ کی کمپلیشن ڈیٹ۔ تو یہ کنفرم کر لیں۔ تو اس کے بعد آپ نے گریڈنگ کرائٹیریا پہ کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ اپنی بتانا ہوتا ہے کہ پرسنٹیج میں آپ نے، تو جس بھی آپ نے کرائٹیریا میں نمبر حاصل کیے ہیں وہ آپ یہاں سے چوز کر لیں گے۔ عام طور پہ مارکس ہوتے ہیں تو مارکس پہ کلک کیا، اس کے بعد obtained مارکس ادھر لکھنے ہیں، اس کے بعد ٹوٹل مارکس آپ نے ادھر لکھ دینے ہیں۔ اپنی ڈگری آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر اپلوڈ کر دینی ہے، جو کہ پی ڈی ایف میں، جے پی جی میں یا پی این جی میں ہو سکتی ہے۔ میکسیمم سائز 2 MB ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ اپلوڈ نہیں ہوگی۔ تو اس پہ آپ جیسے کلک کریں گے آپ اپنی جو ہے وہ ڈگری سلیکٹ کر لیں گے، یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے۔ اس کے بعد سیو ایجوکیشن کے بٹن پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کی ڈگری ایڈ ہو جائے گی۔ تو پھر آپ نے اسی طرح جو ہے دوبارہ ایڈ اینڈ ادر ایجوکیشن کے بٹن پہ کلک کیا کرنا ہے، یہاں پہ جو اینڈ پہ آتا ہے یہ ایڈ کرنے کے بعد آئے گا جیسے آپ نے سٹارٹ کیا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں پہ وہ ڈگری اس کے بعد انٹر کرنی ہے، پھر میٹرک انٹر کے بعد بی اے، بی ایس سی، جو بھی آپ نے ڈگریز حاصل کی ہیں آپ نے ٹاپ تک ماسٹر تک وہ ڈگریز جو ہے ایڈ کرنی ہے۔ تو جب یہ آپ اپنی ڈگریز ایڈ کر چکے ہوں گے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایکسپیرینس کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے، تو یا آپ نے نیچے کنٹینیو ٹو ایکسپیرینس کے بٹن پہ کلک کرنا ہے تو آپ خود بخود یہاں پہ آ جائیں گے۔ تو یہاں پہ اپنا آپ نے ٹیچنگ ایکسپیرینس دینا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے لیے آپ نے ایڈ اینڈ ادر ایکسپیرینس پہ کلک کرنا ہے۔ تو ہم نے یہ پہلے دیا ہوا تھا، یہاں پہ اس کی انفارمیشن آ رہی ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے اپنا جو ہے جاب ٹائٹل بتانا ہوتا ہے، یہاں پہ ٹیچر آپ نے لکھ دینا، اس کے بعد کمپنی نیم آپ نے ادھر ٹائپ کر دینا۔ تو کمپنی نیم یا امپلائر آپ کا اسکول کا نیم بھی ہو سکتا ہے، اور جو آپ کو ہائر کرتا ہے وہ بندہ خود بھی ہو سکتا ہے، جس طرح کہ کوئی پرنسپل وغیرہ۔ اس کے بعد آپ نے اسٹارٹ ڈیٹ ادھر لکھنی ہے اور اینڈ ڈیٹ آپ نے ادھر لکھنی ہے، اور یہ اس کا ڈیوریشن جو ہے وہ 3 سال بننا چاہیے۔ یا آئی کرنٹلی ورک ہیئر پہ کلک کریں گے تو اگر آپ ابھی اسکول میں یعنی کہ پڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان ادھر سلیکٹ ہوگا بائی ڈیفالٹ، اس کے بعد اپنی سٹی آپ نے ادھر سے چوز کر لینی ہے، اپنا جاب ڈسکرپشن آپ نے ادھر لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے، یہاں پہ نیچے جو آپشنز ہیں وہ آپ اپنے لحاظ سے فل کر کے اپنا ایکسپیرینس یہاں پہ اپلوڈ کر دیں۔ یہ ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی اپلائی ہو جائے گا، ایکسپیرینس کے بغیر اگر آپ نہ بھی اپلوڈ کریں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ انٹرویو کے لیے جائیں تو وہاں آپ کو سارے ڈاکومنٹس دینے پڑیں۔ اس کے بعد آپ سمری پہ چلے جائیں گے، یہاں پہ اپنی پروفیشنل سمری آپ نے لکھ دینی ہے جو بھی آپ کی ہو۔ تو یہ کر کے آپ نے کنٹینیو ٹو ڈاکومنٹس کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، یہاں پہ آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ نے CNIC کی فرنٹ یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے اور بیک یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپلوڈ کی فوٹو کے بٹن پہ کلک کر کے اپنی جو تصویر ہے وہ اپلوڈ کر دینی ہے۔ یہ کرنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے نیکسٹ جو ہے آگے چلے جانا ہے ڈاؤن لوڈ کے بٹن پہ۔ ادھر آپ اپنی جو CV ہے جو آپ نے بنائی ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جو آپ نے نیچے پیچھے ڈیٹا دیا ہے۔ اس کے بعد سکلز آپ نے ادھر ایڈ کرنی ہے، اوارڈز ادھر کرنے ہیں، لینگویجز، پھر ریفرنسز۔ یہ سارا کرنے کے بعد آپ نے اینڈ پہ جابس پہ بٹن پہ کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ جیسے کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس اسامی کا نام لکھ دینا ہے جس پہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم میتھمیٹکس پہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے میتھمیٹکس لکھا ہے تو ہمارے سامنے یہ آ گیا ہے، یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد اپلائی ناؤ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، پھر آپ نے اپلائی ناؤ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ کلک کر کے آپ نے اپنا جو ہے انٹرویو کے لیے جو سٹی ہے وہ چوز کر لینا ہے جو بھی آپ کے نزدیک ہو۔ اس کے بعد پھر آپ نے ڈاؤن لوڈ چلان پہ کلک کرنا ہے، آپ کے سامنے چلان شو ہو جائے، پھر وہ چلان آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے پے کرنا ہے۔ پھر جب یہ پے ہو جائے گا پھر آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے، اینڈ پہ اٹیچ پیڈ چلان آپ نے یہاں پہ اٹیچ کر کے آپ نے ایڈ بٹن پہ کلک کر دینا ہے، تو آپ کا اپلائی سکسیزفلی ڈن ہو جائے گا۔ یہاں پہ آپ کا لکھا بھی آ جائے گا کہ یور اپلیکیشن ہیز بین سبمٹڈ سکسیزفلی۔ تو اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ فیوچر میں جتنی بھی جابس ہم اپڈیٹس وغیرہ چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں یا واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں تو پھر آپ کو جو بروقت معلومات ان کی ملتے رہے گی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔